مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل سے مجید القادری آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، ہمارا ایک پروگرام سلسلہ مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ آپ برابر سماعت فرما رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے لحاظ سے جو ہمارے بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے اس کا ہم تذکرہ آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب سفر مظفر شروع ہو چکا ہے، اور سفر مظفر میں ہمارے 3 مشائخ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے، جن کا اس ماہ مبارک میں وصال ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے 31ویں امام طریقت ہیں حضرت میر سید احمد قادری کالوی بلگامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اس ماہ مبارک میں 10 سفر کو آپ کو وصال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ ہیں جو 23ویں شیخ طریقت ہیں حضرت سید حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے 23ویں بزرگ ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے 26 سفر کو۔ اور ہمارے ایک اور سلسلے کے بزرگ ہے جو آگے آئیں گے، آپ سنیں گے، جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ، یعنی امام احمد رضا رحمۃ اللہ کا وصال جو ہے وہ 25 سفر مظفر کو ہوا ہے، اور 1340 ہجری۔ تو یہ 3 بزرگ ہیں جن کا وصال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جن بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں مشائخ قادریہ رضویہ کے اندر، وہ ہمارے ہیں حضرت میر کالوی بلگامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میر سید احمد قادری کالوی ابن سید محمد قادری کالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بلگرام کے اندر پیدائش آپ کی ہے، اور یہ ترمذ کے رہنے والے، یہ ترمذی یہ بلگامی سید خاندان کہلاتا، اور یہ بہت ہی بر صغیر کے اندر بلگام کے خاندان ایک بڑی اہمیت ہے۔ عبد الواحد بلگرامی گزرے اسی خاندان کے، جو 11ویں صدی کے مجدد بھی ہیں، اور سبع سنابل کی ایک معروف کتاب ہے جو حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوئی ہے، اور بزرگوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کے وسلم نے اس کتاب کی آپ نے پذیرائی فرمائی۔ تو اسی خاندان اسی نسل سے آپ کو تعلق ہے، بلگرام سے آپ کو تعلق ہے۔ تو یہ بلگامی سید یا ترمذی سید کے خاندان ہے، اور حضرت میر سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ بلگرام میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد ماجد حضرت محمد بلگامی سے حاصل فرمائے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤ، یہ 3 بزرگ آئیں گے ہمارے سلسلے قادری کے اندر بلگرامی، ایک آئیں گے سید محمد بلگرامی، ایک آئیں گے سید احمد بلگرامی، اور ایک آئیں گے سید فضل اللہ بلگرامی۔ یہ تینوں باپ بیٹے پوتے اس طریقے سے ہیں۔ تو یہ 3 بزرگ ہیں بلگرام کے، جو ہمارے یہ بھی سید خاندان ہے بلگرام کا، اور یہ 3 بزرگ کے بعد پھر شاہ برکت اللہ صاحب آئے، جس سے سلسلہ برکاتیہ ہوگا۔ تو ابھی برکاتیہ سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں، تو اس لیے ان کو میں یوں کہتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ کے یہ بزرگ ہیں، اور انڈیا کے اندر بلگرام کے اندر آتے ہیں یہ، تو بلگرامی بزرگ ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں یہ بلگرامی سلسلہ کہہ لیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ معروف نہیں ہوا، اس لیے میں بھی استعمال نہیں کر رہا لفظ۔ تو برکاتی زیادہ معروف ہوا شاہ برکت اللہ کی وجہ سے، حالانکہ برکت اللہ صاحب کی پیدائشی بلگرام کی ہے، لیکن آپ ترمذ والے مطلب خاندان نہیں ہیں، آپ کا تعلق جو ہے سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وہ آپ کو سید۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی، تمام ظاہری اور باطنی جو تعلیم تھی آپ نے حاصل کی، اور پھر والد ماجد نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے صاحبزادے کو ابتدائی تعلیم دینے کے بعد اپنے ہی ایک شاگرد اور مرید اور خلیفہ حضرت شاہ افضل بن عبد الرحمن الہبادی کے خانقاہ بھیج دیے۔ اچھا، ہمارے یہاں بزرگوں نے 2 طریقے سے تعلیم دی ہے، ایک یا تو مکمل تعلیم وہ خود دیتے ہیں اپنے، یا اگر مکمل تعلیم وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اپنے ہی کسی قبیل کے یعنی اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم پہلے مکمل کر لے۔ بغیر تعلیم مکمل کیے ہوئے ظاہر و باطن کی یہ سلسلے کو فروغ دینے کے لیے کسی کو خلافت نہیں دیتے۔
اب صورتحال ذرا مختلف ہے اس زمانے کے اندر. اب جو ہمارے مختلف مشائخ ہیں وہ اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو خلافت جس کو دے رہے ہیں کیا وہ اہل بھی ہے یا نہیں. اس کی وجہ سے وہ چیزوں کے اندر روحانیت بھی نہیں ہے, وہ فیض بھی نہیں ہے, وہ برکتیں بھی نہیں ہیں, وہ اس کے اندر ان کی مجالس کے اندر وہ سرور بھی نہیں. تو آپ نے اور اپنے خلیفہ کے بعد بھیجا شاہ افضل کے پاس, اور انہوں نے پھر آپ کی مکمل تعلیم فرمائی اور ایسی تعلیم فرمائی کہ آپ خود اس پر ناز کرتے تھے کہ مجھے جو والد صاحب نے بھیجا الحمدللہ وہاں سے میں بالکل مکمل تعلیم حاصل کر کے آیا. البتہ اپنے والد سے آپ مرید ہوئے, اور مرید ہونے کے بعد آپ کو خلافت بھی آپ کے والد ماجد نے دی, آپ کو استاد سے بھی آپ کو حاصل تھی, لیکن یہاں بھی آپ کو اپنے والد سے بھی آپ کو حاصل ہوئی برکات اس سلسلہ قادریہ رزاقیہ کے اندر. اور آپ پھر 31ویں امام طریقت کے طور پر جانشین بنے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کو آپ نے فروغ دیا. آپ کے سید تھے. اچھا, جو آل رسول ہوتے ہیں ان کے حسن جمال میں کچھ عجیب نمکین پن ہو, نمک پن سے ہم کہتے ہیں ہوتا ہے, یعنی خوبصورتی بہت ہوتی ہے, جمال بہت ہوتا ہے اس کے اندر. تو بزرگوں نے آپ کے ظاہر اور باطن دونوں پر بہت زیادہ کچھ لکھا کہ آپ ظاہر میں بہت خوبصورت اور باطن میں بھی خوبصورت یوں تھے کہ آپ مکمل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پرتو. یہ اتنا بڑا وصف ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر رہا ہو اور مکمل سیرت پر چل رہا ہو تو یقیناً اس کے اندر وہ نکھار ضرور آتا ہے, وہ حسن ضرور آتا ہے, وہ خوبصورتی ضرور آتی ہے, وہ اس کے اندر جو باطنی اندر کیا ہوتا ہے وہ سامنے نظر ضرور آتا ہے. تو آپ اپنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بالکل پرتو تھے. بزرگ ہمارے جو ہے وہ جو زندہ ہیں اس سے تو فیض لیتے ہی ہیں, لیکن ہمارے یہ بزرگان دین جو ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ اہل قبور کے پاس جا کر ان سے روحانی فیض حاصل کریں. اب کیسے حاصل کریں؟ آپ ان کے مزار پر جائیے اور مزار پر جانے کے بعد فاتحہ پڑھیے اور مراقبہ کیجیے, اور جب آپ مراقبہ کریں گے خوش و خضوع کے ساتھ اور آپ کا باطن صاف ہوگا تو آپ کی روح ان کی روح کے ساتھ ملاقات کرے. اب ظاہر بات ہے اس کو پریکٹیکلی تو آپ کو شاید میں نہیں سمجھا سکوں, لیکن ایسا ہی پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ جب تک کہ باطن صاف نہیں ہوگا تو پھر روح سے ملاقات نہیں کرتی. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میرے اندر جو چیز ہے وہ روح ہی تو ہے جس کے اندر میں بول رہا ہوں. اگر روح نہیں ہوگی تو میں نہیں بولوں گا, روح نہیں ہوگی تو میں نہیں دیکھوں گا, روح نہیں ہوگی تو میں نہیں چھو سکوں گا کوئی چیز. روح ہے نا. اب میرے اندر جو روح ہے اور وہ صاحب قبر ہیں ان کی بھی روح ہے, تو روح سے ملاقات کرتی ہیں, خواب میں تو کرتی ہی کرتی ہے, لیکن اگر آپ مراقبہ کریں گے اور آپ کا باطن صاف ہوگا تو پھر یقیناً جب آپ کسی صاحب مزار پر جائیں گے اور وہ صاحب مزار جو ہے وہ روحانی شخصیت ہوگا تو یقیناً آپ کی روح کو اس کی روح سے فیض ملے گا. اب دیکھیے جب یہ گئے حضرت احمد بلگاوی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ گئے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک حاضری کے لیے, حاضری دینے کے لیے حاضری دی. حاضری کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد آپ کو اونگ آئی, اور جب اونگ آئی تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلا شریف آپ کے سر پر رکھ دیا. اور ماتے جیسے مجھے محسوس ہوا تو میری آنکھ کھل گئی, وہ کلا میرے سر پر تھا. اور جب سطح میرے اندر کیفیت جو ہے وہ عجیب سی ہو گئی, بدل گئی. اب یہ ہوتا ہے باطنی روحانی فیض. دوستو یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ قصے نہیں ہیں, یہ حقیقت. اصل میں ہم اس دور مادی دور کے اندر روحانیت سے بہت دور چلے گئے. ہم اپنا باطن صاف کرتے نہیں ہیں اور باطنی باتوں پر باتیں کرتے. جب باطن صاف ہوگا نا تو پھر آپ کو اس کی حقیقت بھی نظر آئے. جب باطن صاف نہیں ہوتا ہے باتیں بنانا آسان ہوتا ہے, یہ سبھی تو یہ دکھانے کی چیز ہے, یہ ہے وہ, ایسا نہیں ہوتا. تو حضرت خواجہ غریب نواز سے آپ کو فیض ملا اور یہ آپ کو یہ وہاں سے اعزاز بھی ملا, اور یہ کیوں کہ یہ کہ
روحانی طور پر آپ کو بیعت حاصل ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے. آپ صاحب تسلیم بزرگ ہیں اور آپ کے اکثر رسائل جو ہے وہ تصوف کے اوپر ہے. رسالہ معارف کے نام سے ہے, مشاہدات صوفیہ کے نام سے ہے, پھر آپ فارسی میں آپ کا دیوان بھی ہے. ہمارے اسلاف, اب آپ نے شاید اگر سب میرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام بزرگوں کے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر ہمارے صوفیہ کرام کی جو تصانیف ہوتی ہے ان بزرگوں کی, یہ تصوف پر ہوتے ہیں. اور تصوف مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات کو اور آپ کے نفس کو وہ درست کرنے کے لیے آپ کو چیزیں بتاتے ہیں. تعلیم کیا دیتے ہیں, آپ کا نفس صحیح کرے, تزکیہ نفس کرے. تو تزکیہ نفس کی جو باتیں آتی ہیں وہ سب تصور میں شمار ہوتی ہیں. تو اسی لیے وہ 4 رسالے لکھتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. جب اپنے آپ کو پہچانے گا اور اپنے آپ کو شیطان دور کرے گا تب اللہ کا قرب حاصل کرے. آپ کے کئی بیٹے تھے اور اس میں سب سے بڑے بیٹے جو ہے سید فضل اللہ ترمذی کالوی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے پھر طریقت کے 32 امام طریقت ہوں گے, اور بلگرام کے یہ ہمارے بلگامی یہ 30 بزرگ ہوں گے آپ کے صاحبزادے, یعنی آپ کے والد بھی بلگامی, آپ کے بیٹے بلگامی, یہ 3 بلگامی بزرگ ہمارے شجر قادریہ رزاقیہ کے اندر ہے, جو شاہ برکت اللہ سے پہلے ہیں. اور شاہ فضل اللہ کے مرید اور خلیفہ ہوں گے شاہ برکت اللہ سے, پھر وہ باریک قرار پاتے ہیں برکات سے لے کے. تو سیدہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا, آپ کے شعر یہ فرمایا, دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خوان فضلہ سے اس سے گدا کی آواز. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.